الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین۔ یہ 9واں پارہ ہے اور سورۃ الاعراف جاری ہے۔ کل یہ بات بیان کی گئی تھی کہ سورۃ الاعراف کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اللہ نے پھر جھٹلانے والوں کا کیا انجام بیان کیا ہے۔ یہ واقعات بیان کر کے کفار مکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ جس طرح ہم نے سابقہ انبیاء کے جھٹلانے والوں کو تباہ و برباد کیا ہے، ہلاک کیا ہے، تو اگر تم نے اس آخری پیغمبر کی بات نہ مانی تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو سابقہ اقوام کا انجام ہوگا۔ اس ضمن میں 8 انبیاء کے واقعات ذکر کیے گئے اس صورت کے اندر، اور اس 9ویں پارے کے آخر میں 8ویں پارے کے آخر میں اور 9ویں پارے کے شروع میں سیدنا شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم کے سرداروں نے بات نہیں مانی اور انہیں دھمکی دی جلا وطن کرنے کی کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے گا یا یہ کہ آپ ہمارے مذہب میں واپس آ جائیں۔ شعیب علیہ السلام توحید پر ڈٹ گئے، ثابت قدمی کی اور اللہ تعالیٰ سے عذاب کا مطالبہ کیا، تو پھر ایک دل ہلا دینے والا زلزلہ خوفناک چیخ آئی کہ جس کے ذریعے قوم شعیب کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور یہاں رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور تقوی یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کی بدولت آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور انبیاء کی تکذیب اور بدعملی 2 ایسی لعنتی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان پر رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایمان سے اور تقوی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور بدعملی سے اور انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے انسان پر لعنتیں برستی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرعون کے جو جادوگر تھے ان سے جو مقابلہ ہوا، یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، فرعون کو دعوت دی، لیکن فرعون نے دعوت قبول نہیں کی اور موسیٰ علیہ السلام سے اس نے معجزات کا مطالبہ کیا۔ آپ نے 2 نشانیاں پیش کی، ایک اپنی عصا لاٹھی پھینکی، وہ سانپ بن گیا، اور دوسری نشانی کا اپنا ہاتھ بغل میں داخل کیا اور جب اس کو نکالا تو بالکل سفید تھا، چمک رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ معجزہ تھا، ید بیضاء جو ہے کہ آپ کا ہاتھ سفید ہو جاتا تھا، یہ صرف سفید نہیں ہوتا تھا بلکہ چمکدار ہوتا تھا، کیونکہ محض سفیدی جو ہے یہ بیماری کی علامت ہے، برس کی جو بیماری ہوتی ہے وہ سفید ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہے کہ یہ جو ہاتھ تھا یہ سفید ہوتا تھا لیکن چمکدار ہوتا تھا تاکہ یہ عیب نہ بن جائے۔ یہ 2 معجزات پیش کیے فرعون کو، اس نے ان معجزات کو دیکھ کر آپ پر الزام لگایا جادوگر کہ آپ تو جادوگر ہیں۔ چنانچہ پھر جادوگروں کا مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ فرعون نے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے، سارے اس نے اسباب وسائل استعمال کر لیے، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فتح سے ہمکنار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، مفسدین کو پانی میں غرق کر دیا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مشرق اور مغرب کی جانشینی عطا فرمائی، انہیں زمین کا وارث بنا دیا گیا،
لیکن اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کی قدر نہیں کی، نہ شکری کی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس قوم پر مختلف قسم کے عذاب بھیجے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، اللہ نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیوں کی بارش کر دی، ان پر مینڈک کی بھی بارش کی گئی تھی، گھروں میں انہیں خون نظر آتا تھا۔ یہ اس قوم کی نافرمانی کی بنیاد پر تھی۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی انہوں نے قدر نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت دیتا چھینتا نہیں اس سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت عادت ہے، عادت مبارکہ ہے یہ، کہ جس کو نعمت دیتا ہے چھینتا نہیں ہے، اللہ کہ وہ خود وہ قوم ایسی حرکتیں کرے کہ ان سے وہ نعمت چھین جائے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیر نعمت انعم علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی کو علم دیتا ہے وہ چھینتا نہیں ہے جب تک وہ عالم خود بدعمل نہ بن جائے۔ بدعملی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ علم چھن جاتا ہے۔ تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، مشارق اور مغارب کی جانشینی عطا فرمائی، لیکن اس قوم نے نافرمانی کی۔ نافرمانی یہاں ذکر کی العالمین نے کہ جب یہ جا رہے تھے وادی سینا سے گزرے، ایک قوم کو دیکھا کہ وہ ایک بت پر جھکے ہوئے تھے، تو کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ یہ جو منظر نظر آ رہا ہے سامنے، یہ کچھ لوگ ایک بت پر جھکے ہوئے ہیں، ایک بت ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ یہ اس قوم کی نافرمانی تھی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، آپ کے جانے کے بعد اس قوم نے بچڑا بنا لیا، اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، یہ بھی اس قوم کی نافرمانی تھی۔ اللہ نے کہا وادی تین میں داخل ہو جاؤ، حطۃ کہتے ہوئے انہوں نے تحریف کی، حنطۃ کے جملے ادا کیے۔ اللہ نے کہا وادخل الباب سجدا، تم نے عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا ہے۔ اس قوم نے پہلے اپنے پاؤں داخل کیے تھے، اس قدر یہ قوم نافرمانی کو اتر آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ انعامات چھین لیے اور انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ جو ہمارا آخری پیغمبر ہے اس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ یہ ایک اللہ کے نبی کی شان ہے۔ نمبر دو، فرمایا کہ یہ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ اس نے طیب چیزوں کو حلال کیا ہے، جو اشیاء طیب ہیں انہیں حلال کیا گیا ہے۔ اللہ نے جتنی اشیاء ہمارے لیے حلال کی ہے نا، وہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ ہماری فطرت کے مخالف چیزیں ہیں۔ اللہ نے طیب کو حلال کی ہے، جو چیزیں پاک ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایک انسان جو ہے طیب کو چھوڑ کر حرام چیزیں کھاتا ہو، لوگ سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو پیتے ہیں اور بھی نشاور اشیاء کھاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کوئی انسان سگریٹ جو ہے وہ مسجد میں پیتا نہیں ہے، اور حلال اشیاء کھا لے گا مسجد کے اندر، لیکن حرام نہیں کھاتا ہو۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو سگریٹ کا ڈبہ جوتے کے اندر رکھ کے آتا ہے۔ اس قدر گھٹیا چیز ہے کہ انسان اس کو جیب میں رکھتا گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن بعد میں انسان اس کو پیتا بھی اس کو۔ اللہ نے طیب چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی شان ہے کہ وہ یحلهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جو چیزیں خبائث ہیں اللہ نے انہیں حرام کر دیا ہے۔ اور اس پیغمبر کی شان یہ بھی ہے کہ اس پیغمبر نے اس امت پر جو آباء و اجداد کے اور رسم و رواج کا توق تھا بوجھ وہ اتار ڈالا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، تو پھر اس پیغمبر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور اس پر ایمان لایا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک بری حرکت کا ذکر کیا ہے۔ وہ حرکت یہ تھی کہ جیسے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن مخصوص جو نماز کا وقت ہوتا ہے اس میں کاروبار حرام کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، عین نماز کے وقت یا خطبے کا جو وقت ہے اس میں کاروبار کرنا حلال نہیں ہے، اسلام نے اس کو حرام کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن کاروبار کو حرام کیا ہوا تھا، اور ان کا جو کاروبار تھا وہ مچھلی کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے حرام کر دیا کہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اس قوم نے کیا کہ حیلہ مکر و فریب کا راستہ اختیار کیا، اور ہفتے والے دن انہوں نے وہ جو تالاب ہوتے تھے
یا دریا ہوتے تھے، انہوں نے سائڈوں میں مچھلی گھر بنا لیے، اور نتیجہ کیا ہوتا کہ مچھلی ہفتے کے دن یہاں آ کے پھنس جاتی، اتوار کو جا کر یہ پکڑ لیتے تھے۔ اس قوم کے 3 گروہ تھے اس وقت۔ ایک گروہ وہ تھا جو مچھلی کا شکار کرتا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو انہیں منع کرتا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو خاموشی کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا کہ نہ چھیڑو کسی کو، نہ اپنا مذہب چھوڑو، اس پر وہ عمل کر رہا تھا۔ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تو ایک گروہ بچا تھا جو برائی سے منع کیا کرتا تھا، اور جو خاموشی کا راستہ اختیار کر رکھا وہ، اور جو شکار کیا کرتے تھے، دونوں اللہ العالمین کے عذاب گرفت میں آئے تھے۔ اس کے بعد اللہ العالمین نے ایک اور شبہ کا جواب دیا ہے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، پہلی بات تو یہ ہے، اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے، انہیں اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اللہ العالمین نے جواب دیا ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ یہ نسل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جنت انسان کو تب ملے گی جب وہ کتاب و سنت کو تھام لے گا، نماز کی پابندی کرے گا۔ نسلی تعصب کی بنیاد پر جو ہے کامیابی کا راستہ نہیں ہوتے گے، کامیابی کا راستہ خاندان نہیں ہے۔ من بطأ بعملہ لم یسر نسبہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس انسان کی دنیا کے اندر عمل کی سواری سست رہی، بد عملی اس نے کی، تو اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو جمع کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ اعملوا، عمل کرو، میں کل قیامت دن تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں۔ آپ اپنی پھوپھی کو بلایا آپ نے، یا عمت صفیہ، اے میری پھوپھی جان، اعملی، عمل کرنا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے کام نہیں ہوگا۔ اور اپنی لخت جگر فاطمہ کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا فاطمہ سلینی من مال ما شئتی، تمہیں جتنا مال چاہیے مجھ سے لے لو، اعملی، عمل کرو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ تو قیامت کے دن کا جو حساب و کتاب کا معاملہ ہے، کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے اعمال صالحہ پر ہے۔ بد عملی ہوگی تو انسان کا مواخذہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اس سورت کے آخر میں قرآن مجید کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو 3 چیزیں، فَاسْتَمِعُوا، اس کو سنو تم۔ استماع کا معنی غور سے سننا ہوتا ہے۔ ایک ہے سمع، کہ ایک انسان کوئی چیز سنتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی، لیکن استماع کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کان لگا کے سنے، غور و فکر سے۔ تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن جب پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس پہ توجہ کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اصل میں کفار مکہ کہتے تھے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو سنا نہ کرو، وَالْغَوْا فِيهِ، شور کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب قرآن پڑھا جائے سننا ہے، شور نہیں کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ سورۃ حامیم سجدہ ہے، مکی صورت ہے، اور یہ آیت اعراف کی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ تو کفار مکہ کے جواب میں اس آیت کو نازل کیا گیا تھا، اس کا تعلق نماز کے ساتھ یا فاتحہ کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نماز باجماعت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی ہے، نماز مکہ میں فرض ہوئی ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ فرضت الصلاۃ بمکہ، نماز کی فرضیت مکہ میں ہوئی ہے لیکن انفرادی تھی۔ نماز باجماعت کی جو فرضیت ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، اور یہ آیات دونوں جو ہیں مکی صورتوں میں۔ اور جو صحابہ کرام وہ روایات بیان کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ تمام وہ صحابہ کرام ہیں جو مدینہ منورہ میں جا کے مسلمان ہوئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس پیغمبر پر یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ پیغمبر زیادہ اس کو مفہوم جانتا تھا۔ اگر یہ فاتحہ پڑھنا جائز نہ ہوتی تو کبھی آپ ارشاد فرماتے ہی نہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ تو نہیں کہ اللہ اس کے رسول کے بعد میں ٹکراؤ پیدا ہو جانا۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے، سورہ انفال مدنی سورت ہے،
انفال کا معنی ہوتا ہے وہ مال جو کافروں سے حاصل کیا جائے جنگ کے ساتھ، جنگ کے ذریعے مال لیا جائے۔ یہ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے مال غنیمت جو سابقہ امتوں میں حرام تھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اسے حلال قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے اس کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جب قرآن پڑھا جائے ان کا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے رائے مال خرچ کرتی، صفات بیان کی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ انفال کا جو بنیادی مضمون وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ میں خصوصاً جو ہے جنگ بدر کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جنگ بدر اسلام کا پہلا مارکہ ہے، حق و باطل کا پہلا مارکہ ہے، اسے یوم الفرقان بھی کہا گیا جنگ بدر۔ یہ سن 2 ہجری کے اندر برپا ہوئی تھی، جس کا کچھ پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام کو علم ہوا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ یہاں سے گزرنے والا ہے، تو صحابہ کرام نے منصوبہ بنایا کہ اس کو ہم لوٹ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مسلمان وہاں سے نکلے تھے مدینہ منورہ سے، مکہ المکرمہ سے، بہت سارا مال کفار نے چھین لیا تھا، ان کی زمینیں وہاں تھی، ان کی جائیداد وہاں تھی، آتے ہوئے چھین لیا گیا تھا، تو کیوں نہ ہم بطور قصاص ان کا وہ قافلہ لوٹ لیتے ہیں۔ یہ منصوبہ بنا کے صحابہ کرام نکلے۔ ادھر ابو سفیان کو علم ہو گیا، اس میں مسلمان نہیں تھے، اس نے مکہ خبر بھیجی، تو ابو جہل نے اس تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے ایک لشکر بھیجا جو اسلحے سے لیس تھا، اور ادھر مسلمانوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ تجارتی قافلہ نکل چکا ہے، اب سامنے جو لشکر ہے وہ عسکری ہے، لڑنے والا ہے۔ تو قرآن نے ان کا یہاں نقشہ کھینچا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ لشکر ملے جو جس میں جنگ نہ کرنی پڑے، یہ تجارتی قافلہ ملنا چاہیے تھا، لیکن میں کہ لیحق اللہ الحق، اللہ چاہتا ہے کہ حق کو ثابت کر دیا جائے۔ چنانچہ اس موقع پر صحابہ کرام نے بزدلی کا اظہار نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ لسنا کاصحاب موسیٰ، ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں، ہم یہاں ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے بالکل آپ سے مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر خوش ہو گئے، میدان سج گیا۔ اللہ کے پیغمبر خیمے میں تشریف فرما تھے، آپ دعائیں کر رہے تھے، اتنی طویل آپ نے دعائیں کی کہ آپ کی کملی مبارک بھی گر گئی تھی۔ آپ صدیق اکبر آگے بڑھے گا، اللہ کے پیغمبر آپ غمگین نہ ہو، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ جب میدان پھر گرم ہوا، آپ کے سامنے ہوئے، 3 بہادر نکلتے ہیں میدان کے اندر کفار کی طرف سے، عتبہ بن شیبہ، ربیع بن شیبہ اور ولید بن عتبہ، یہ تینوں کافر تھے اور بہادر تھے۔ یہ لکھا ہے مورخین نے کہ اس قدر بہادر تھے کہ ایک ایک بندہ 100 کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ تینوں باہر نکلتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کی طرف سے 3 انصار صحابہ کرام نکلے۔ ان قریشی نے کہا کہ نہیں، آپ واپس جاؤ، جو ہمارے برابر کے ہیں نا قریشی، ان کو آنا چاہیے سامنے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا، قم یا حمزہ وعلی وعبیدہ، آپ پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی مرتضیٰ کو کھڑا کیا اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں قریشی تھے۔ پھر یہ مقابلے کے لیے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آغاز ہوا تینوں کا آپس میں، ان تینوں صحابہ کرام نے کفار کو جہنم داخل کر دیا۔ پھر آپس میں 1000 کا مقابلہ ہوا 313 کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے اس بدر کے میدان میں آسمان سے ملائکہ کو اتار دیا تھا، اور جب یہ آپس میں مقابلہ ہوا، ان مسلمانوں نے انہیں کاٹ دیا گاجر اور مولی کی طرح، 70 کو جہنم واصل کیا اور 70 قیدی بنا لیے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے تھے، اور فرشتوں نے اس جنگ میں حصہ بھی لیا تھا۔ دیکھیں ملائکہ اور بھی جنگوں میں آئے ہیں، لیکن مقابلہ جو ہوا ہے اس میں بدر کے اندر ہوا ہے۔ جنگ احد میں العالمین نے وعدہ کیا تھا، لیکن نوبت لڑنے کی فرشتوں کو نہیں آئی تھی۔ یہ احزاب کے اندر ہی معاملہ ہوا تھا، حنین کے اندر بھی ہوا تھا، لیکن فرشتے جو جنگ لڑے ہیں وہ بدر کی لڑے صرف۔ صحابی کا بیان ہے کہ ہمیں آواز آتی تھی، اقبل یا حلقوم، اے حلقوم آگے بڑھ۔ کہا کہ حلقوم کون ہے، یہ آواز لگانے والا کون ہے؟ جب اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا، فرمایا حلقوم جو ہے یہ جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ تو اس بدر کے میدان کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کے ملائکہ کا نزول ہوا تھا، اور انہوں نے پھر مقابلہ بھی کیا تھا۔ اور اہل بدر کی شان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے اپنے عرش سے جھانکا اہل بدر پر،
مگر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جیسے بھی عمل کرو میں تم سب کو معاف کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبریل نے کہا تھا کہ تمہارے ہاں وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے سب سے افضل ترین ہے، اس طرح ہمارے ملائکہ میں وہ ملائکہ سب سے افضل ترین ہے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو جنگ بدر کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے پھر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، اور اس کے بعد آخر میں کفار کا ایک منصوبہ ذکر کیا گیا ہے کہ کفار نے مکہ المکرمہ میں دار الندوہ، ان کا میٹنگ کا مقام تھا، یہاں وہ میٹنگ کیا کرتے تھے دار الندوہ کے نام سے، یہاں آپس میں ایک میٹنگ کی ان لوگوں نے کہ کیوں نہ اللہ کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے یا پھر آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، چند نوجوان لے لیے جائے مختلف قبائل کے اور ایک ہی بار حملہ کر دیں، بعد میں ہم دیت دے کر جو ہے معاملہ صاف کروا لیں گے۔ یہ واپس سے تدبیر کر رہے تھے، فرمایا کہ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی تدبیریں چال چل رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا، رات کی تاریکی میں پیغمبر کو نکالا وہاں سے، آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی، آپ نے مٹی پر پھینکی، ان کی آنکھوں میں اثر پڑی اور اللہ کے پیغمبر وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العالمین بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور ان کے اس چال کی وجہ سے کہ پیغمبر کو جان سے مار دیا جائے، یہ جلا وطن کر دیا جائے، اللہ رب العالمین نے ان کے اس جرم کی وجہ سے کفار مکہ سے خانہ کعبہ کی جو تولیت ہے، وہ متولی تھے خانہ کعبہ کے، اللہ رب العالمین سے وہ تولیت چھین لی۔ اور آخر میں فرمایا کہ اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ امن ہونا چاہیے، جنگ نہ ہو، لیکن اگر دشمن حملہ آور ہو جائے تو پھر وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ پہلے امن ہے، اگر امن ان کو پسند نہیں آئے تم پر چڑھ دوڑے تو پھر ان کو اتنا مارو کہ گھر تک پہنچا کے آ جائے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بے شک عالمین تمہارا دوست ہے اور وہ بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوات الحمدللہ رب العالمین۔